السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز بے شک فرض ہے مردوں پر عورتوں پر۔ یہ نماز ایک ایسے عبادت ہے کہ ایسا اہم رکن ہے، جب نماز کے دینے کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے احمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز جیسا اہم رکن، نماز جیسی اہم عبادت عنایت فرمائی۔ میرے بھائیوں، بہت ساری عبادت ہے جو فرش پر نازل کی گئی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور نماز جیسا تحفہ عنایت فرمایا۔ یہ نماز فرض ہے مومن مردوں پر عورتوں پر، اور رمضان المبارک چلا گیا تو یہ نہ سوچا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ رمضان المبارک کا مقدس مکرم عظمت والا مہینہ چلا گیا تو نماز ہمارے سے ساکت ہو گئی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ مساجد جو ویران نظر آ رہی ہے، جگہ جگہ پر، ساری جگہ میں، اکثر جگہ میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ مساجد صبح کے وقت میں خالی نظر آ رہی ہے۔ جہاں پوری مسجد بھر جایا کرتی تھی، ایک یا دو صف پوری ہونے میں بمشکل ایک صف پوری ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میری اور آپ کی کمی ہے۔ رمضان المبارک کا وہ جوش، وہ رمضان المبارک کی وہ تمام ٹریننگ جو آپ نے رمضان المبارک میں عبادت کی ہے، اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ہم بالکل فارغ ہو جائے، طاق میں رکھ دے۔ اب بھی رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارے پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، اللہ تعالیٰ کے حق ہے۔ نماز ادا کرے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب مومن بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میری آنکھوں کو راحت پہنچتی ہے، سکون پہنچتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز میں سکون پہنچاتے ہو، میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم نمازوں سے دور تو ہمارے لیے آخرت مشکل ہو جائے گی، آخرت کا سفر مشکل ہو جائے گا، قبر کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ فرمایا گیا کہ نماز کو کھڑے ہو کر ادا کرو، کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر ادا کرو، اگر لیٹنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو سہارا لگا کر ادا کرو۔ اور اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ آپ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور جنگ ہو رہی ہے تو دو جماعت بنائی جائے، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں اور ایک جماعت اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہی ہو اور نماز ادا کر رہی ہو۔ جب وہ 2 رکعت پڑھ لے تو وہ دشمن کے مقابلے میں چلی جائے اور وہ نماز میں آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر لمحے میں ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بیٹھ کر سہارا لگا کر ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر نماز ضرور ادا کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کی 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں جلسہ تھا دستار بندی کا، اس وقت میں غالباً عصر کی نماز مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت
کچھ تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، وہ شخص جو بڑے بڑے حادثات پر صبر اور استقامت کے ساتھ کام لیتا تھا، اس دن وہ بڑا رنجیدہ، بڑا غمزدہ اور بہت غمزدہ چہرہ تھا۔ تلامذہ نے، شاگرد نے معلوم کیا کہ حضرت آپ تو بڑے صبر والے ہیں۔ فرمایا کہ آج 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، میں ڈر رہا ہوں، میں ڈر محسوس کر رہا ہوں کہیں کل قیامت کے دن میری پکڑ نہ کر لے اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت کا، یہ ہمارے اکابر کا نمازوں سے محبت، نمازوں سے الفت، اور میری اور آپ کی نماز کہاں کہ رمضان چلا گیا، فجر کی نماز، نہ ظہر کی نماز، نہ عصر کی نماز، نہ تکبیر اولیٰ کا کوئی خیال۔ میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھو۔ اور ان حافظ قرآن سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں جو رمضان المبارک میں قرآن کریم تراویح پڑھانے کا معمول اور قرآن کریم سنایا کرتے ہیں اور مقتدی حضرات سنتے ہیں، آج ان کی فجر کی نماز بھی غائب ہو رہی ہے۔ آپ رمضان المبارک میں امامت کیوں کراتے ہو؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ ہم نماز پڑھنے والے بنے؟ آپ امام ہیں، آپ پر عوام کی نظر ہے، آپ رہبر ہیں، آپ ذرا خوف پیدا کیجئے۔ آپ نرم بستر کو چھوڑ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والے بنے اور نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرے، تو پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدیوں کو کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی۔ یہ تو ہمیں شکوے شکایت ہوتے ہیں کہ ہماری عوام ٹانگ کھینچتی ہیں، لیکن ہم اپنے شکوے شکایت کہ ہم قرآن کریم کو سینے میں لے کر بھی نمازوں سے غفلت، نمازوں سے دور اور فجر کی نماز سے دور اور دیگر نمازوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کی فکر کی جائے تو انشاءاللہ ضرور جب فکر کریں گے تو ضرور ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق، جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔